بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ کہتے ہیں ایک شخص نے اپنی نوجوان اور خوبصورت بیوی کے کہنے پر اپنی ماں کو گھر سے نکال دیا اور اس کو گداگری پر مجبور کر دیا۔ بوڑھی ماں بیچاری ایسے حالات برداشت نہ کر سکی اور 2 دن میں ہی مر گئی۔ وقت کے بادشاہ نے خواب دیکھا اور خواب میں ایک بزرگ نے بادشاہ سے اسی آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ فلاں بستی میں اس شخص کو اپنے پاس بلاؤ اور اسے 100 اونٹ سونے کی اشرفیوں سے لاد کر دے دو۔ بادشاہ غور کرنے والوں میں سے تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کا خواب کوئی عام خواب نہیں ہے اور کسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے دانا وزیر کو اپنا خواب بیان کیا۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا، اگر اس بستی میں وہ آدمی رہتا ہے جو آپ کو خواب میں بتایا گیا ہے تو آپ کے خواب میں ضرور کوئی حکمت چھپی ہوئی ہوگی۔ بادشاہ نے وزیر کی بات سن کر اپنے ساتھ سپاہیوں کا دستہ لیا اور بزرگ کی بتائی ہوئی بستی میں خود جا پہنچا اور بستی کے باہر درخت کے نیچے بیٹھے ایک بزرگ درویش سے اس آدمی کے بارے میں دریافت کیا۔ اس بوڑھے آدمی نے بادشاہ سے کہا، وہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے۔ وہ اپنی ماں پر ظلم کرتا تھا اور اس کے ظلموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کی بوڑھی ماں بیچاری دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ بستی میں پہلا مکان اسی کا ہے۔ بادشاہ جب اس شخص کے دروازے پر پہنچا تو وہ شخص بادشاہ کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ اسے لگا کہ بادشاہ اب اسے اس کے اعمالوں کی سزا دے گا، مگر بادشاہ اسے اپنے ساتھ محل لے کر آیا اور اسے 100 اونٹ سونے کی اشرفیوں سے لاد کر دے دیے، جنہیں پا کر وہ شخص بہت خوش ہوا۔ وہ بادشاہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دولت کے نشے میں چور اپنی بستی واپس آ گیا اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنی شروع کر دی۔ ادھر بادشاہ اور اس کے دانا وزیر نے اس شخص پر مکمل نظر رکھی ہوئی تھی اور وہ خواب کی حقیقت جاننا چاہتے تھے، مگر کئی سال گزر گئے، اس شخص کے حالات میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ وہ عیش و عشرت اور شراب میں ڈوبا اپنی مستیوں میں مصروف زندگی گزار رہا تھا۔ اپنے ہی گھر کی چھت سے نیچے گرا اور مر گیا۔ بادشاہ کو جب اس کے مرنے کی خبر ملی تو وہ واپس اس شخص کی بستی میں گیا۔ درخت کے نیچے اسی بوڑھے درویش سے ملا۔ بوڑھا اہل علم تھا۔ بوڑھے نے بادشاہ کو دیکھا اور بولا، جس دن میں نے آپ کو اس شخص کی شکایت لگائی تھی، میں چاہتا تھا کہ آپ اسے سزا دیں تاکہ شاید ہو سکتا ہے اس کی گناہوں کی کچھ تلافی ہو جائے، مگر مالک کو کچھ اور منظور تھا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، مالک کو کیا منظور تھا؟ اس بزرگ نے کہا، اس دن آپ نے اسے سونے سے لدے اونٹ عنایت کیے تو مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دے رہا ہے، اس کی رسی کو دراز کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ یہ شخص توبہ کے قریب بھی جائے۔ دولت کے نشے میں چور ہو کر وہ ہر چیز بھول گیا۔ آسائشوں نے اسے نہ تو اس کے خالق کو یاد کرنے دیا اور نہ ہی کبھی اسے اپنے کیے ہوئے کاموں پر ندامت ہوئی، اور اسی عیش و عشرت میں اس نے کبھی توبہ ہی نہیں کی۔ پیارے عزیزو، یہ واقعہ ایک نصیحت ہے۔ اپنے والدین کی خوب خدمت کریں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں۔ امید کرتا ہوں آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔
مزید لیسن گیونگ سٹوریز اور مورل ویڈیوز کے لیے اسلام کا سفر چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل پر لازمی کلک کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔